گزشتہ سال اکتوبر میں اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں ایک کے بعد ایک بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں پورے خطے میں طاقت کا محور تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شام میں تقریباً 24 سال سے اقتدار پر قابض عامر بشار الاسد کے مخالف باغیوں نے صرف 11 دن کے اندر ہی دمشق پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ بشار الاسد خود اپنے اہل خانہ سمیت روس بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور روس نے انہیں سیاسی پناہ بھی دے دی ہے، جبکہ عرب میڈیا کے مطابق محمد البشیر ملک میں عبوری حکومت کے سربراہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسد خاندان کا 53 سال پر محیط اقتدار بھی ختم ہو گیا، جس کا آغاز 1971 میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے کیا تھا۔ اسد خاندان کا تعلق علوی فرقے سے ہے، جو شام میں ایک اقلیت ہے، اور وہ شام کی کل آبادی کا تقریباً 10 سے 13% ہی ہیں، مگر علوی اقلیت کے اسد خاندان نے 70% سے زائد والے سنی اکثریت والے شام پر 5 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک حکومت کی، اور اس دوران انہوں نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال بھی کیا۔ اس کی بڑی مثال 2011 میں عرب اسپرنگ کے بعد شام میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دوران سامنے آئی، جب بشار الاسد نے اپنے مخالفین کو انتہائی سختی کے ساتھ کچل ڈالا تھا، اور اس دوران انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں تک کا استعمال کیا تھا، اور 2011 سے 2016 تک ہونے والی خانہ جنگی کو بشار الاسد نے روس اور ایران کی مدد سے کچلا تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس دفعہ باغی تحریک کے دوران ہیئت تحریر الشام کے نام سے بننے والے باغیوں کے اس اتحاد کو کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے انتہائی آسانی کے ساتھ پہلے ادلب سے حلب پر قبضہ کیا، اور پھر ہما اور حمص سے ہوتے ہوئے دمشق کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ کل شام کے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ہیئت تحریر الشام کے لیڈر ابو محمد الجولانی نے شام کی سب سے پرانی اور تاریخی مسجد امیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسد رجیم نے اپنے ہزاروں شہریوں کو بغیر کسی جرم کے قید کیا ہے۔ ہم شامی عوام اس ملک کے جائز مالک ہیں، ہم لڑتے رہے ہیں، اور آج ہمیں اس فتح کے ساتھ انعام ملا ہے۔ اس دوران ابو محمد الجولانی نے لوگوں سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے لوگ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، کتنے سمندر میں ڈوب گئے۔ میرے بھائیو، اس عظیم فتح کے بعد ایک نئی تاریخ پورے خطے میں لکھی جا رہی ہے۔ ایک نیا شام بنانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوگی، جو امت مسلمہ کے لیے ایک چراغ بنے گا۔ اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ یہ فتح تمام شامیوں کے لیے ہے، وہ سب اس کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ برسوں سے جو قیدی شام کی سرکاری جیلوں اور عقوبت خانوں میں قید تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بشار الاسد کے مخالف تھے اور ان کے خلاف احتجاج اور کارروائیاں کرتے تھے۔ ان جیلوں میں قیدیوں کو ان کے نام کے بجائے نمبر دیے گئے تھے، جن سے ان کی پہچان ہوتی تھی اور ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو برسوں سے گمشدہ تھے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بشار الاسد حکومت میں ان قید خانوں میں ہزاروں لوگوں کو سزائے موت بھی دی گئی۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے ایک رپورٹ تیار کی، جہاں باغیوں نے ملک کے 4 بڑے شہروں پر قبضہ کر کے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کا پورے ملک پر قبضہ نہیں ہے۔ مشرقی شام برسوں سے کرد باغیوں کے زیر قبضہ ہے، جنہوں نے عارضی طور پر بشار الاسد حکومت کے ساتھ اتحاد بھی کیا تھا، لیکن اب یہ خبریں ہیں کہ کردش فورسز بھی کرد علاقوں کے قریب حکومتی فورسز کی خالی کردہ چیک پوسٹوں پر قبضہ کر رہی ہیں، جبکہ شمالی شام میں ترکیے اپنی سرحد کے ساتھ متعدد باغی قوتوں کی حمایت کرتا ہے، اور اس نے سرحد کے ساتھ بفر زون بھی قائم کیے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے کردوں کو ترکیے میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ جبکہ جنوب کی طرف اب اسرائیل نے بھی گولان کی پہاڑیوں سے آگے کی طرف پیش قدمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو بفر زون کا انتظام سنبھالنے کی ہدایات دی تھیں، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج بھی آگے پیش قدمی کر چکی ہے۔ جبکہ ان 11 دنوں کے دوران شام میں کیا ہوتا رہا اور کیسے ہیئت تحریر الشام نے بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کا خاتمہ کیا، اس حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 27 نومبر سے پہلے بیشتر شامی حکومت مخالف فورسز اپنے مضبوط قلعے شمال مغرب صوبے ادلب تک محدود تھیں، جو مارچ 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ذریعے کیے گئے ایک جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ان کے زیر قبضہ آیا تھا۔ 27 نومبر کو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے صرف ایک دن بعد شامی اپوزیشن فورسز، جن کی قیادت ہیئت تحریر الشام یا HTS کر رہی تھی، اس نے ادلب صوبے میں اپنے اڈے سے ایک حملہ شروع کیا، اور اس حوالے سے باغی گروپ نے کہا کہ ان کے حملے بشار الاسد کی شامی حکومت کے حملوں کا رد عمل تھے جو ادلب پر کیے گئے تھے، جن میں کئی شہریوں کی ہلاکتیں ہو چکی تھیں۔ 27 نومبر کی شام تک اس گروپ نے حکومتی فورسز کے کنٹرول والے کم از کم 19 شہروں اور گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا، جن میں فوجی مقامات بھی شامل تھے، اور وہ مغربی حلب صوبے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، اور شامی حکومت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر گولہ باری کی، جبکہ روسی فضائیہ نے فضائی حملے بھی کیے۔
اس کے باوجود 28 نومبر تک باغیوں نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرقی ادلب سے حکومتی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا۔ پھر انہوں نے شام کے M5 ہائی وے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جو شام کے شمالی علاقوں کو دارالحکومت دمشق سے جوڑتی ہے، اور یہ 300 کلومیٹر طویل روڈ ایک انتہائی اسٹریٹجک سڑک ہے۔ جنگ کی مانیٹرنگ کرنے والے شامی ادارے کے مطابق 29 نومبر کو باغی فورسز 2 خودکش بم دھماکے کرنے کے بعد حلب شہر کے کچھ حصوں میں داخل ہو گئیں اور شہر کے مغربی کنارے پر حکومتی فورسز سے جھڑپیں شروع کر دیں، جبکہ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق روس اس دوران شامی فوج کو ایئر سپورٹ فراہم کر رہا تھا۔ 30 نومبر کو تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگیں جن میں باغی جنگجو حلب کے اندر پیش قدمی کرتے ہوئے اور شہر کے قدیم قلعے کے قریب تصاویر لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ حلب کو قبضے میں لینے کے بعد باغیوں نے جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور حما شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ 5ویں دن یعنی 1 دسمبر کو حکومتی فورسز نے اپوزیشن جنگجوؤں کی پیش قدمی کو کم کرنے کی کوشش کی اور شامی اور روسی جیٹ طیاروں نے ادلب شہر اور حلب میں باغیوں کے ٹھکانوں پر اپنے فضائی حملے تیز کر دیے، اور اس دوران شامی صدر بشار الاسد باغیوں کی پیش قدمی کے بعد پہلی بار منظر عام پر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی افواج دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف حکومت کے استحکام اور علاقائی سالمیت کا دفاع جاری رکھیں گی۔ اس کے اگلے دن یعنی 2 دسمبر کو شام کے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل مرکزی شہر حما کے مساوات میں شدید لڑائی ہوئی اور باغیوں کی حما شہر کی جانب پیش قدمی جاری رہی۔ حما جو شام کا چوتھا بڑا شہر ہے، یہ شہر شام کی حالیہ تاریخ کی سب سے زیادہ شفاف سیاسی طور پر محرک قتل عام کی جگہ بھی تھی اور اس شہر کی علامتی اہمیت بھی ہے۔ 3 دسمبر کو شامی حکومت نے کہا کہ انہوں نے جوابی کارروائی میں باغیوں کو حما سے پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن اس کے برعکس باغیوں نے کہا کہ انہوں نے شامی فوجیوں اور ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کو شدید لڑائی کے بعد پکڑ لیا ہے۔ 8ویں دن یعنی 4 دسمبر کو باغی فورسز نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور حما صوبے کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 5 دسمبر کو باغیوں نے اعلان کیا کہ حما کا مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے۔ حما شہر پر قبضہ انہیں ملک کے باقی حصوں سے ساحلی شہروں طرطوس اور لاتاکیہ کو الگ کرنے کے ایک قدم قریب لے آیا۔ لاتاکیہ بشار الاسد اور شام کی علوی برادری کے لیے ایک اہم سیاسی گڑھ ہے اور ساتھ ہی یہاں ایک اسٹریٹجک روسی بحری اڈہ بھی موجود ہے۔ 6 دسمبر تک حما پر قبضے نے شام کے تیسرے بڑے شہر حمص پر قبضے کی راہ ہموار کر دی۔ حمص دمشق کے شام کے ساحلی علاقوں سے ملانے والا ایک اہم شہر ہے جو حما سے تقریباً 46 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس دوران حکومتی فورسز نے اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش میں مرکزی سڑک پر کئی فضائی حملے کیے۔ 7 دسمبر کو شام کے جنوب سے باغی افواج نے بھی حرکت شروع کر دی اور ڈیرہ شہر میں مقیم اپوزیشن کے جنگجوؤں نے کہا کہ انہوں نے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایک ہفتے میں صدر بشار الاسد کی افواج کے لیے چوتھا اسٹریٹجک نقصان تھا۔ ڈیرہ جو ہمسایہ ملک اردن کی سرحد سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، 2011 کے انقلاب کے ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 7 دسمبر کو ہی باغی دارالحکومت دمشق سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آ گئے اور رات تک وہ اس کے مضافات میں پہنچ چکے تھے، اور 8 دسمبر کو صبح کے اوائل میں انہوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ شام میں باغیوں کی طرف سے صرف 11 دن میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے پر دنیا بھر میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے 2011 سے عرب ممالک میں بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور جمہوریت کی بحالی کے لیے چلنے والی عوامی بغاوت جسے عرب اسپرنگ کہا جاتا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ شامی ڈکٹیٹر بشار الاسد جنہوں نے تقریباً 6 سال تک بغاوت کا سامنا کرنے کے بعد کامیابی سے اپنا اقتدار بچا لیا تھا، مگر وہ اس دفعہ صرف 11 دن میں ہی کیوں شکست کھا کر ملک سے فرار ہو گئے۔ عرب اسپرنگ 2011 میں تیونس سے شروع ہوئی تھی اور کچھ ہی عرصے میں تیونس، لیبیا اور مصر میں دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے طاقتور ترین ڈکٹیٹرز عوامی طاقت کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے۔ شام میں بھی اسد خاندان کی دہائیوں پرانی بادشاہت کے خاتمے کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی، جو بعد میں مختلف مذہبی اور قوم پرست تنظیموں کے سائے میں مسلح بغاوت میں تبدیل ہو گئی۔ القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیمیں بھی متحرک ہو گئیں، جبکہ اس وقت شامی باغیوں کو امریکہ، ترکی اور سعودی عرب جیسے بااثر اور طاقتور ممالک کی حمایت اور تعاون حاصل تھا، مگر لیبیا کے معمر قذافی، مصر کے حسنی مبارک اور تیونس کے زین العابدین کے برعکس بشار الاسد حیران کن طور پر اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے اتحادی روس، ایران اور حزب اللہ کی مدد سے 6 سال تک چلنے والی بغاوت کو کامیابی سے کچل ڈالا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر حصوں میں اپنا کنٹرول واپس حاصل کر لیا تھا، جبکہ باغی شمال مغربی شہر ادلب تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور ادلب سے جڑے ہوئے تاریخی شہر حلب میں بشار الاسد کی فورسز کا کنٹرول تھا۔ بغاوت کو کچلنے کے بعد بشار الاسد کو روس، ایران اور حزب اللہ کا اسٹریٹجک تعاون حاصل رہا۔
ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور اہلکار شام میں تعینات رہے۔ حزب اللہ بھی دمشق اور آس پاس کے علاقوں میں شامی حکومت کی مدد کے لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ شام میں روس کا اثر و رسوخ بھی بہت بڑھ گیا تھا اور روسی فورسز اور فائٹر طیارے بشار الاسد کی مدد کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی ایران اور روس نے کھلے عام نہ صرف بغاوت کو کچلنے میں بشار الاسد کی مدد کی، بلکہ اس کے بعد بشار الاسد کا شام میں کنٹرول قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مگر پھر حالات اچانک ایسے بدلے کہ بشار الاسد کے طاقتور اور بااثر اتحادی خود عالمی تنازعات میں الجھ کر رہ گئے اور اپنے مفادات کے لیے انہیں اپنی ساری توانائی وہاں لگانا پڑی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کمزور بھی ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں ان کی توجہ شام سے ہٹ گئی، جس سے شامی باغیوں اور ان کے بیرونی حامیوں کو دوبارہ مہم جوئی کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ بشار الاسد کا سب سے طاقتور اتحادی روس، جو اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنے اور امریکہ کے مقابلے میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کے لیے کوشاں ہے، وہ خود فروری 2022 سے یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے اور روس کی توقعات کے برعکس جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے روس کی تمام تر توانائی اور طاقت وہاں صرف ہو رہی ہے، اور بظاہر یہی وجہ تھی کہ جب 27 نومبر کو شام کی باغی تنظیم حیت تحریر الشام نے ادلب سے نکل کر حلب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، تو روس تھوڑی بہت مزاحمت کے علاوہ بشار الاسد کی کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکا اور باغی فورسز کو دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے کا صاف راستہ مل گیا۔ روس کے علاوہ ایران، جو بشار الاسد کا اہم ترین اتحادی تھا اور شام میں اپنی ملیشیاز اور پاسداران انقلاب کے اہلکاروں اور ساز و سامان کے ذریعے حکومت کی مدد کرتا رہا تھا، مگر اس دفعہ ایران خاموش اور غیر فعال سا نظر آیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس پر خود ایران کا رد عمل یہ ہے کہ بغاوت کو کچلنا ایران کی نہیں، شامی فورسز کی ذمہ داری تھی اور یہ شامی حکومت کا اندرونی معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے مطابق ایران باغیوں سے رابطہ کر رہا تھا تاکہ پاور شفٹ کے بعد شام میں اپنے مفادات کو زیادہ نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایک سینئر ایرانی اہلکار نے بتایا ہے کہ ایران نے اپنے اتحادی بشار الاسد کو معزول کیے جانے کے بعد اب شام کی قیادت کرنے والے باغیوں کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کر لیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مخالفت کو روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے شام میں تمام طبقات کی نمائندگی کرنے والے ایک جامع حکومت کی قیام کی اپیل بھی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کو اس بات کی فکر ہے کہ دمشق میں اقتدار کی تبدیلی اس کے شام میں اثر و رسوخ پر اثر ڈالے گی، جو اس کے علاقائی اثر کا ستون ہے۔ تاہم 3 ایرانی اہلکاروں نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ تہران اس صورتحال پر مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ سفارتی رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو شام کے نئے حکومتی گروپوں میں ایران کے نقطہ نظر سے قریب ہیں۔ ایک دوسرے ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران کے لیے بنیادی تشویش یہ ہے کہ کیا بشار الاسد کا جانشین شام کو تہران کے مدار سے دور دھکیل دے گا۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جس سے ایران بچنا چاہتا ہے۔ ایران کا یہ موقف اور رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران نے غیر متوقع طور پر شام میں بشار الاسد کی حکومت بچانے اور باغیوں کو کچلنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا اور موقف اختیار کر رہا ہے کہ شامی حکومت کی ذمہ داری تھی ہماری نہیں، مگر عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اور اس کی پراکسیز اس دفعہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ وہ بشار الاسد کی حمایت کرتے ہوئے بغاوت کو ناکام بنا سکیں۔ پہلے تو عرب اسپرنگ کے دوران شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بچانے اور ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو فعال کرنے والے اہم ترین کردار القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو 2020 میں امریکہ نے عراق میں ڈرون حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ قاسم سلیمانی کو عراق، شام، لبنان، یمن اور فلسطین میں ایران کی طاقت اور اثر و رسوخ کا چہرہ سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اس پورے خطے میں ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز کو مضبوط کیا تھا۔ مگر اس دفعہ شام میں بغاوت کو کچلنے کے لیے قاسم سلیمانی یا ان جیسی کوئی بااثر شخصیت نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ گزشتہ 1 سال سے مشرق وسطیٰ میں ایران کا اپنا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی اہم ترین پراکسیز بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ساتھ ہی خود ایران براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں ہے اور اس دوران کئی بار اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی صلاحیت اور انٹیلیجنس فیلئر عیاں ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں بدترین جارحیت شروع کر دی۔ ایران پہلے کی طرح حماس کی عسکری، مالی اور سفارتی مدد کرتا رہا۔ ایران کی پراکسی حزب اللہ بھی اسرائیل پر راکٹوں سے حملے کرتی رہی۔ اس کے بعد سے کئی دفعہ ایران اور اسرائیل براہ راست آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل لبنان اور شام میں ایران کے اہم اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے اہم کمانڈرز کو قتل کر چکا ہے، یہاں تک کہ نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے بعد اسرائیل نے ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو مار ڈالا، جبکہ خطے میں ایران کی سب سے طاقتور ملیشیا اور شام میں بشار الاسد کی مددگار حزب اللہ کی لیڈرشپ کو بھی اسرائیل تقریباً ختم کر چکا ہے اور اب وہ بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ رواں سال ستمبر میں اسرائیل نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کو حملے میں مار ڈالا اور اس کے بعد نئے سیکرٹری جنرل کے لیے ہاشم صفی الدین کا نام لیا جا رہا تھا، مگر کچھ ہی دن بعد اسرائیل نے انہیں بھی نشانہ بنا ڈالا۔ اور یوں ان حالات کی وجہ سے حزب اللہ جو ایک وقت میں شام میں
बशार अल असद की हुकूमत का दिफा कर रही थी और शामी फौज को ट्रेनिंग और असलहा भी फराहम करती थी, वो इस बार शाम में होने वाली बगावत को रोकने या मज़ाहमत करने की पोजीशन में ही नहीं रही। जबकि खुद ईरान 2 बार इसराइल पर मिसाइल हमले कर चुका है, लेकिन इसराइल का दावा है कि ईरानी हमलों से इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। यानी वाज़ेह है कि जैसे हालात बन गए थे कि शाम में बशार अल असद को पहले की तरह ईरान और हिजबुल्लाह की मदद नहीं मिल सकती थी। इस सूरत हाल पर BBC ने भी तजिया शाया किया है, जिसके मुताबिक खित्ते में ईरान के असर रसूख को बड़ा धचका लगा है। बशार अल असद की क़यादत में शाम ईरानियों और हिजबुल्लाह के बीच राब्तों का हिस्सा था। हिजबुल्लाह को हथियार और गोला बारूद की तरसील में उसका अहम किरदार था। 1 साल से इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह भी कमज़ोर हुई है और इसका मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों को बारहा फ़िज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया है। इन तमाम गिरोहों के अलावा इराक़ में मिलिशिया और गज़ा में हमास, इन सब की मदद से खित्ते में ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तश्कील पाता था, मगर अब इस नेटवर्क को संगीन नुकसान पहुँचा है। इसराइल की जानिब से इस नई सूरत हाल का खैर मकदम किया जाएगा, क्योंकि ये ईरान को अपने लिए एक ख़तरा समझता है। कई लोगों का ख्याल है कि तुर्की की मर्ज़ी के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। तुर्की शाम में बागियों की हिमायत करता है, मगर उसने हयत तहरीर शाम की पुष्ट पनाही के इल्ज़ाम की तरदीद की है। कुछ देर तक सदर तैयब एर्दोआन बशार अल असद पर जोर दे रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का सिफारती हल तलाश किया जाए ताकि शामी पनाहगज़ीन वापस लौट सकें। तुर्की में उनकी तादाद 3 लाख तक है, जो मकामी सतह पर एक हसास मसला बन चुका है, मगर बशार अल असद ने इससे इनकार किया। कई लोग बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे पर खुश हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि हयत तहरीर शाम की जड़ें अल-कायदा से मिलती हैं और इसका एक पुरतशद्दुद माजी है। कई बरसों के दौरान इस गिरोह ने खुद को शाम की एक कौमी क़ुव्वत के तौर पर ज़ाहिर किया है। उनके हालिया पैगामात में सिफारती और मुफाहमती सोच झलकती है, मगर इसके बावजूद कई लोग पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं। उन्हें तशवीश है कि हुकूमत गिराने के बाद वो आगे क्या करेंगे। इन ड्रामाई तब्दीलियों से शाम में ताकत का खला पैदा हो सकता है। नतीजतन मज़ीद अफरा तफरी और तशद्दुद का खदशा है। तुर्की सरकारी तौर पर हालिया बगावत में अपने किरदार की तरदीद कर रहा है, मगर आलमी मीडिया में यह खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्की की इजाज़त के बाद ही बागियों ने दमिश्क की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 13 साल की खाना जंगी के बाद तकरीबन 6 महीने पहले शाम की अपोजिशन मिलिशिया ने महसूस किया कि सदर बशार अल असद की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर करने का मौका मिल रहा है। इस प्लानिंग से आगाही रखने वाले 2 ज़राए ने बताया कि इस हवाले से शामी अपोजिशन ने तुर्की को एक बड़े हमले के मंसूबे से आगाह किया और महसूस किया कि उन्हें इसकी खामोश मंजूरी मिल गई है। शामी अपोजिशन के एक रुकन ने बताया कि ये हो ही नहीं सकता था कि बागी तुर्की को इतला दिए बगैर आगे बढ़ते, क्योंकि शाम में जंग की शुरुआत से ही तुर्की बागियों का अहम तरीन हामी रहा है। खबर के मुताबिक जिस वक्त तुर्की की तरफ से बशार अल असद को सियासी तौर पर इंगेज करने की कोशिशें नाकाम हो गई, तो शामी बागियों ने तुर्की को हमले की मनसूबाबंदी की तफसीलात दिखा दी और बागियों का तुर्की को पैगाम था कि सालों से दूसरे रास्ते ने काम नहीं किया, इसलिए हमारे रास्ते को आजमा कर देख लें। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप मुदाखलत ना करें। शाम में इस बगावत और इसके मुस्तकबिल पर खदशात भी बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां से ये सवाल उठ रहा है कि बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में बागियों की हुकूमत कैसी होगी और कौन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा, साथ ही अवामी सतह पर नई हुकूमत क्या पॉलिसीज़ अपनाती है। शाम में खाना जंगी ख़त्म होगी या मज़ीद फैलेगी, क्योंकि बागियों में एक ग्रुप नहीं बल्कि कई ग्रुप्स हैं जिनके आपस में भी इख्तलाफात रहे हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल में इसराइल सबसे फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन में आ गया है। एक तरफ उसने शामी सरहद के साथ गोलान की पहाड़ियों से आगे बफर जोन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है, वहीं शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर लेबनान और गज़ा में ईरानी हिमायत याफ्ता इसराइल मुखालिफ गिरोहों को अब ईरान से मदद हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने शाम में बशार अल असद हुकूमत के गैर मामूली जवाल को ख़तरे का लम्हा और तारीखी मौका करार देते हुए एक ब्लू प्रिंट पेश करते हुए कहा कि अमरीका किस तरह खित्ते की हिमायत का मनसूबा बना रहा है। मगर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, वो पहले ही कह चुके हैं कि शाम से दूर रहना चाहिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि शाम का मामला बहुत उलझा हुआ है, मगर वो हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अमेरिका को इसमें मुलव्विस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त शाम पर हैं और शाम में सबसे अहम शख्सियत बागियों की तहरीक के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो माजी में अल-कायदा का हिस्सा रह चुके हैं और अमेरिका समेत तुर्की और यूरोपीय यूनियन उन्हें अब भी एक आलमी दहशतगर्द करार देते हैं। वो बागियों की तंजीम हयत तहरीर शाम के सरबराह हैं। उन्होंने दमिश्क पर कब्जे के बाद अपनी तकरीर में भाईचारे का दर्ज देने की कोशिश की, इत्तेहाद की बात की, मगर वो खुद बरसों से मुसल्लह जिहाद का हिस्सा रहे हैं। अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुताल्लिक बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बागी इत्तेहाद के रहनुमा अबू मोहम्मद जुलानी एक इंतहा पसंद हैं, जिन्होंने अपने मकासद हासिल करने की कोशिश के लिए ज़्यादा एतदाल पसंदाना रवैया अपनाया है। अबू मोहम्मद जुलानी की जड़ें शाम की अल-कायदा की शाख से हैं। अबू मोहम्मद जुलानी 1982 में पैदा हुए। वो एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और दमिश्क के एक आला इलाके मज़ा में पले बढ़े। मिडिल ईस्ट आई न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक 11 सितंबर
2001 کے حملوں کے بعد جولانی پہلی بار جہادی نظریات کی طرف متوجہ ہوئے۔ عراق پر امریکی حملے کے بعد انہوں نے شام چھوڑا اور لڑائی میں حصہ لینے کے لیے عراق چلے گئے۔ انہوں نے ابو موصب الزرقاوی کی قیادت میں عراق میں القاعدہ میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں 5 سال تک قید میں رہے، جس کی وجہ سے وہ اس تنظیم میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ مارچ 2011 میں جب شام میں بشار الاسد کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو وہ شام واپس آئے اور القاعدہ کی شامی شاخ النصرہ فرنٹ کی بنیاد رکھی۔ 2013 میں انہوں نے ابو بکر البغدادی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جو بعد میں داعش کے امیر بنے، اور اس کے بجائے جولانی نے القاعدہ کے ایمن الزواری کے ساتھ وفاداری کا عہد کر لیا۔ اپنے حامیوں کی نظر میں ایک حقیقت پسند اور اپنے مخالفین کی نظر میں وہ ایک موقع پرست ہیں۔ جولانی نے مئی 2015 میں کہا کہ وہ داعش کے برعکس مغرب کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور یہ بھی اعلان کیا کہ اگر بشار الاسد کو شکست ہو جاتی ہے تو علوی اقلیتی گروہ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ابو محمد الجولانی نے القاعدہ سے تعلقات ختم کر دیے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایسا مغرب کو اپنی تنظیم کے خلاف حملے کرنے کے لیے کوئی جواز نہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ جنوری 2017 میں جولانی نے شمالی مغربی شام میں متحرک اسلام پسند گروہوں کے ساتھ انضمام کر لیا اور اس طرح ادلب صوبے کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا جو حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اپنے کنٹرول والے علاقوں میں حیات تحریر الشام نے ایک شہری حکومت قائم کی اور ادلب صوبے میں ریاست بنا لی، جبکہ اپنے باغی حریفوں کو کچل دیا۔ اس عمل کے دوران اس تنظیم کو مقامی رہائشیوں اور رائٹس گروپ کی جانب سے شدید زیادتیوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں اقوام متحدہ نے جنگی جرائم قرار دیا۔